قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ ایک ماہ سے زیادہ یہ سورۃ المومنون کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ دعا کرا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ گزشتہ جمعہ والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل اور اس کے چند زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل تھے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کی صحیح معنوں میں پورا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سے کچھ چند ضروری جو مسائل تھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ مزید زکوٰۃ کے حوالے سے علماء کے آپ کو اس پر بیانات بھی مل جائیں گے، ورنہ آپ اس پہ علماء سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور جو اس کا دوسرا ترجمہ ہے اور جو اس کا اصل معنی ہے والذین هم للزکاة فاعلون کا، کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک پاکی جو جسم کی ہوتی ہے جس کو طہارت کہا جاتا ہے، یہ وہ معنی نہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے جو اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ اور ہے، دل کا تزکیہ اور ہے، انشاءاللہ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دل
کا پاک ہونا اسی طرح جس طرح میں اور آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، جس طرح میں اور آپ اپنے گھر کو پاک رکھتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، جس طرح میں اور آپ اپنے کپڑے سے میل کچیل کو دور کرتے ہیں، یا علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ شیشے کی مانند ہے، جس طرح شیشے کے اوپر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو اس کی صفائی ایک ہوتی ہے۔ ہر چیز کی صفائی کا الگ کیمیکل ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے کیمیکل الگ یوز ہوگا، کارپیٹ قالین کی صفائی کے لیے کیمیکل الگ یوز ہوگا، اور کپڑے کی صفائی کے لیے کیمیکل الگ یوز ہوگا۔ ہر چیز، یہ تو حدیث پاک میں بھی آیا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی صفائی کی، اس کو پالش کرنے کی چیز موجود ہے۔ اور دل کی صفائی کی، اللہ نے اس کی صفائی کی بھی پالش رکھی ہے، اس کا بھی ایک کیمیکل رکھا ہے۔ کہ دل کس طرح پاک ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد آپ کے فرائض منصبی، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، مقصد نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک، یہ پہلا مقصد ہے کہ یہ لوگوں کو میری آیتیں پڑھ کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیں، اور پھر چوتھی بات وَيُزَكِّيهِمْ، کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تعلیم، حکمت کی بات، یہ جب تک اس کے اندر وَيُزَكِّيهِمْ نہ لگایا جائے، یہ پہلی 3 چیزیں بھی فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ اور اگر صرف وَيُزَكِّيهِمْ ہو کہ صرف دلوں کا صاف کرنا ہو تو بھی بات نہیں بنتی، اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن کو پڑھے گا، قرآن کے معنی کو سمجھے گا، قرآن کی تفصیل کو سمجھے گا، قرآن کے اندر جو حکمت کے موتی جو نکلتے ہیں وہ ان کو سمجھے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد وہ اپنے دل کو پاک صاف کر سکے گا، جس کی مثال میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ یہ دین جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے، ورنہ تو صرف اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتے، اللہ نے قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ یہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو مثال دی تھی کہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا صرف جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکٹری کے لیے 10 سال لگاتا ہے اور صرف کتاب اگر پڑھ کے وہ آپریشن کرنا شروع کر دے، وہ تو مریض کو مار دے گا۔ یا ایک بندہ صرف کتاب میں پڑھ کر گاڑی کے چلانے کا سیکھے، یا اس کو کوئی دوسرا بندہ گاڑی کے چلانے کے فضائل اور فوائد بتائے، جب تک وہ گاڑی میں بیٹھے گا نہیں وہ گاڑی کیسے سیکھے گا؟ اور اسی طریقے سے
ایک بندے کو کوئی بندہ سوئمنگ کا طریقہ سکھائے، صرف بتائے سوئمنگ ایسے ہوتی ہے، ٹیکنیک اس کی یہ ہے، اس کا یہ سٹروک ہے، بس جب تک وہ پانی کے اندر اترے گا نہیں کسی ٹرینر کے ساتھ تو وہ کیسے سیکھے گا؟ تو قرآن پاک کا بھی یہی ہے کہ صرف قرآن نہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے صحابہ تو وہ صحابہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا۔ یہ معنی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون کا، کہ اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کی پاکی کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بسوس۔ صرف ایک آدمی کی اونٹنی نے کسی قبیلے میں جا کر پانی پیا اور اس قبیلے کے کھیت کھلیان کو تہس نہس کیا، اس ایک اونٹنی کو مارنے کی وجہ سے یہ جنگ 40 سال تک چلی، جنگ بسوس، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے۔ 40 سال تک صرف ایک اونٹنی کو مارنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل بدلے، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا۔ تو دل کا تزکیہ جس طرح میں نے کہا نا کہ گھر کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل کی بھی صفائی ہے۔ لیکن پھر بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہمارے تو ان دلوں کے اندر دھبے اور داغ اتنے لگ گئے کہ ہم مرہم کہاں کہاں لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا اللہ کی طرف سے لگ جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا گھر گندا ہو، کسی کا کپڑا گندا ہو، آپ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ اس کے گھر کے اندر جا نہیں سکتے، جب کسی کا دل ہی دھبے سے اور سیاہ ہو گیا ہو تو وہاں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ وہاں اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور اس کا معنی جو ہے نا، دونوں جسمانی طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے اور روحانی طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ دل جسمانی طور پہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ نے بنایا، بظاہراً یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے کیسے کیسے جذبات رکھے ہیں۔ بظاہراً گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اسی کے اندر سے محبت شروع ہوتی ہے، اسی سے نفرت ہوتی ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کا کام ہے دھڑکنا، اس کا کام رکتا نہیں ہے۔ جس دن یہ رک گیا، انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ باقی اعضاء جو ہیں ان کو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو آرام ملتا ہے، آنکھ ہے سکون پاتی ہے، جسم ہے سکون پاتا ہے، لیکن دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ دھڑکتا ہی رہتا ہے، اور یہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ہے۔
تو محدثین کہتے ہیں یہ دونوں معنی ہیں، ایک جسمانی طور پہ جس کا دل صحیح رہا تو اس کا پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور جس کا دل بگڑ گیا باقی بیماریاں اپنی جگہ، دل کی بیماری کسی کو ہو گئی تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے معنی میں محدثین کہتے ہیں کہ روحانی طور پر اگر یہ بگڑ گیا تو پھر انسان نہیں رہتا، اور اگر یہ صحیح رہا، اس کو وہ صفائی کا جو کیمیکل چاہیے ہوتا ہے، جو اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کی صفائی رہی تو یہ دل ٹھیک رہے گا، ورنہ یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ اسی سے بظاہراً تو گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ جذبات اور ہر چیز اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہے۔ ابھی آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دل میں بات آتی ہے کہ تو آپ جمعے کے لیے آتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جا کے امام صاحب کی یا عالم دین صاحب کی بات سننی ہے تاکہ میرے دل پہ کچھ اثر پڑے۔ دل ہی تو ہے جس پہ بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو اگلی بات ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہماری دل پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اثر نہیں کرتی۔ اور دوسرا معنی اگر لے لیا جائے کہ اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے لوگ کہیں یار کہ سارا دن تو گھر میں ہی رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو چلو میں مسجد ہی چلا جاؤں کسی کو دیکھنے کے لیے، لوگ مجھے دیکھیں گے، دکھانے کے لیے چلو میں مسجد کے اندر چلا جاؤں کہ لوگ کہیں گے یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو یہ ریاکاری بھی دل سے ہی ہوتی ہے۔ یا پھر اگر کسی کے ساتھ ناراضگی کبھی ہو جاتی ہے نا، آپ لفظوں کو غور کریں، میری کسی کے ساتھ ناراضگی جب ہو جاتی ہے، آپ کو بندہ کہے گا یار تیری اس سے ناراضگی ہے، تو اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرتا، وہ کیا کہے گا؟ میرا دل نہیں کرتا، یہی کہے گا نا۔ حالانکہ بات تو زبان نے کرنی ہے، دل نے تو نہیں کرنی۔ دیکھنا اس کو آنکھوں نے، سننا اس کی بات کانوں نے، لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا دل نہیں کرتا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ یہ اگر صحیح رہا تو تمہارا پورا جسم ٹھیک رہے گا، تمہاری سوچ صحیح رہے گی، یہ بگڑ گیا تو انسان پورا کا پورا بگڑ جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسی کے اندر سے فطرت رکھی ہے۔ یہی معنی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون کا، کہ اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور یہ دل کا تزکیہ، یہ دل کی پاکی، جس طرح ایک کک کسی کک کے ساتھ کھڑا ہو کے کھانا پکانا سیکھتا ہے، ایک ڈاکٹر کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر آپریشن سیکھتا ہے، تجربے کار بنتا ہے، ایک گاڑی چلانے والا، گاڑی سیکھنے والا کسی گاڑی چلانے والے کے ساتھ بیٹھ کے ہی سیکھتا ہے، تو یہ دل کی صفائی بھی کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کے ہی ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کو صحابہ، یہ صحبت سے صحابہ بنے۔ میں نے کہا نا کہ زمانے جاہلیت میں کیسی ان کی زندگی، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کی زندگی بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، جن کی فطرت مدینہ کا ہر بندہ جانتا تھا، ہر بندہ جانتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فطرت کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب آئے، امیر المومنین بنتے ہیں کہ آتا ہے کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت جب امیر المومنین ہیں، اور آج کے
تقریباً 15 کے 20 ملکوں کے برابر ان کی جہاں حکومت تھی، تو ایک دیہاتی نے خطبے کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ حضرت عمر کو، عمر سیدھے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ورنہ ہماری تلوار ہے جو تمہیں سیدھا کرے گی۔ دیہاتی حضرت عمر سے کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں میری اس رعایا کے اندر کہ اگر ہم ٹھیک نہ ہوئے تو یہ اپنی تلوار کے ذریعے ہمیں ٹھیک کر دیں گے۔ فطرت ہے۔ لیکن یہی حضرت عمر جب کیسر و کسریٰ کو نیست و نابود کرتے ہیں، اسی دل کے اندر سے اللہ نے فطرت رکھی نا کہ انسان کے دل کے اندر ہی سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ محبت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، نفرت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور محبت، یہ میں نے کئی جمعہ پہلے بھی کہا کہ جب ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، جب بغض کسی سے ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا یہ تھا کہ وہ ایسا اللہ نے ان کا دل بنایا تھا کہ اللہ کے حدود کو تجاوز، اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے نہیں تھے۔ ان کا غصہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ حد سے کبھی بڑھنے والا نہیں تھا۔ تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ دل ٹھیک ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اسی دل سے سب کچھ بنتا ہے، اسی دل سے انسان بنتا ہے، اسی دل سے جو ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور اسی دل سے جو ہے انسان کے اندر تکبر، بغض، حسد، کینہ جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور اس کا ڈپارٹمنٹ یہی ہے کہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ جیسے ہم ہسپتال میں جاتے ہیں نا، ہسپتال کے اندر ایک الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، فیزیو کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، آپریشن کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسرسائز کی جو ہے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، چیکنگ کی الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایکس رے کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ہر جگہ اپنا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ دل کے، یہ جیسے شروع میں بات آئی نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم، یہ نماز جو ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ اور ہے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع یہ اور ڈپارٹمنٹ ہے، یہ علماء کا ہے، یہ فقہاء کا ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے یہ فقہاء کا ہے۔ اب جب والذین هم للزکاۃ فاعلون پہ آ گئے نا کہ اپنے دل کو صاف کس طرح کرنا ہے، پھر یہ علماء اور فقہاء کا نہیں، یہ پھر علماء صوفیہ جو تصوف والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ آپ کے دل کو صاف کرنا، بتانا۔ صاف آپ نے خود کرنا ہے، طریقہ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ محنت آپ نے اس کے اندر خود کرنی ہے، مشقت آپ نے اس کے اندر خود کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک پھونک کسی پیر کی پڑی اور میرا دل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ ہم نے تصوف کا تو معنی ہی آج یہ سمجھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ سمجھتے ہی یہی ہیں کہ تصوف چونکہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا، صرف وظیفے کرنا، یا ہلنا جلنا، یا زور سے نعرے مار لینا، یا کسی درگاہ میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھ جانا، پوری زندگی اپنی وقف کر دینا اور بس ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑ لینا اور تسبیح پکڑ لینا، اسی کا نام تصوف ہے۔ اس کا نام تصوف نہیں ہے۔ اور یا پھر دوسرے معنوں میں کہا جائے کہ بس کسی دربار کے کونے میں بیٹھ کے چرس اور بھنگ پی کر علی مولا اور مولا کے نعرے لگانا، کہنا کہ یہ تصوف ہے، یہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اسی کو لوگوں نے تصوف سمجھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا آپ کو اللہ کے ساتھ ملانے والا ہے۔ حالانکہ تصوف یہ نہیں ہے، تزکیہ یہ نہیں ہے۔ تو تصوف تو نام ہی اسی کا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک کس طرح کروں۔
میں نے کہا نا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَ، ہر چیز کو صاف کرنے کا آلہ موجود ہے، اس کی مشینری موجود ہے، اس کا پالش کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ اور اس دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کسی بزرگ کی صحبت میں جب آؤ گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی تو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بھائی تمہارے دل کے اندر تکبر ہے، تو کون کہے گا میرے دل کے اندر تکبر ہے؟ زبان سے تو میں بے شک کہوں کہ میں بڑی بات نہیں کرتا، میں تکبر کے بول نہیں بول رہا، لیکن اندر میرا تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو کون کہے گا کہ میرے دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے کسی کے لیے؟ لیکن دل کے اندر تو ہوگا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قلب سلیم اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم۔ ہمارے دل جو ہیں آج قلب سقیم بن چکے ہیں، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا، لیکن دل اس کا بغض سے، تکبر سے، کینہ اور حسد، ہر برائی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس کو پھر اس ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہے۔ جب کسی کا دل خراب ہوتا ہے جسمانی طور پہ تو وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ برائیاں آتی ہیں تو پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر سے یہ برائیاں نکلیں۔ اور یہی دل کا تزکیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا اور کر کے دکھایا۔ نفرت گناہ سے کر کے ان کو دکھائی۔ ایک بندہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دو۔ آپ نے سنا ہوگا، حد سے زیادہ کوئی چیز بھی دل کے اندر سے اگر آ جائے نا، وہ انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے۔ نشہ صرف نشہ نہیں ہوتا کہ یہ جو نشہ سگریٹ کے اندر لوگ ڈال کے پیتے ہیں، صرف یہ نشہ دنیا کا ہو، لالچ کا ہو، شہوت کا ہو، غصے کا ہو، یہ ساری چیزیں دل کے اس اللہ کے گھر کو خراب کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ ہیں یا نورانیت ختم ہو جاتی ہے یا اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ، اس کے دل کی صفائی، گناہ کو جڑ سے ختم کر کے دکھایا اس کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ تمہاری ماں سے یا تمہاری بہن سے یا تمہاری بیٹی سے اسی طرح زنا کی اجازت مانگے تو کیا تم اجازت دو گے؟ توجہ ہے نا؟ تمہاری ماں سے، تمہاری بہن سے، تمہاری بیٹی سے اگر کوئی اسی طرح زنا کی اجازت مانگے تو کیا تم زنا کی اجازت دو گے؟ تو وہ تو فطرت ہے انسان کے اندر۔ اس نے کہا نہیں، کون چاہے گا ایسا؟ اللہ نے میرے دل کے اندر غیرت رکھی ہوئی ہے، میں کہاں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جس زنا کی تم اجازت مانگ رہے ہو، جس عورت کے ساتھ تم زنا کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ جب تم خود نہیں پسند کرتے کہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو، تو کوئی کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو؟ لہٰذا اللہ کے رسول، ٹھیک میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر یہ وسوسہ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ ان کو کر کے دکھایا کہ دلوں کا صاف کرنا کیا ہے۔ یہ میں اور آج جو جتنے ناراض نہیں ہونا، ہم تو آج دو رنگی پتہ نہیں ہمارے تو کتنے چہرے بن گئے۔ علماء کرام، بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، بڑی بزرگوں کی بڑی باتیں ہوتی، کہا کرتے تھے کہ یہ جو دو رنگی ہم نے پکڑی ہوئی ہے نا، میرا دکھانے کا چہرہ اور ہے اور میرا اندر سے جو دل کے اندر میرا جو ہے نا وہ اور ہے۔
میں آپ کو ملوں گا، میں تو کہوں گا آؤ جی السلام علیکم، خیریت ہے، کیا ہے، بڑے محبت سے ملوں گا، لیکن دل میرا جو ہے وہ چھریاں مار رہا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے آج ہمارا اندر۔ تو علماء کہتے تھے، یہ نا وہ جو شعر ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو دو رنگی ہے نا، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ جو اوپر سے بنتے ہو نا، جو حقیقت ہے تمہاری، جو تمہاری اصل ہے، جو تمہاری اصلیت ہے، تمہاری پرسنالٹی ہے، یا وہ بنو، منافق نہ بنو، یا وہ بنو جو تم اوپر سے ہو، یا پھر جو دل کے اندر اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے نا جو نقلی، یا تو پھر وہی بن جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دو چہرے نہیں دکھاؤ، دو رنگی نہیں، منافقت نہیں، یا تو اوپر سے جیسا ہوں، یا تو پھر اندر سے جو بن رہا ہوں کم سے کم وہی بن جاؤں۔ اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ، دل کی صفائی۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ دل سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے، یہ دل سے ہی محبت اللہ کی آئے گی۔ کیسے کہ جب اس دل کی صفائی ہوگی، اس دل سے ہی سارے کام ہوں گے۔ نیکی کی طرف جب آپ آؤ گے تو یہ دل سے ہی آپ کے ہوگا۔ کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو معاف کرنا ہے تو کہتے ہیں دل سے معاف کرو، اور اسی دل کے اندر سے جو ہے وہ بغض، حسد اور کینہ اور تکبر، یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ زبانی نہیں، یہ دل کے اندر سے ختم ہوں گی۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تم کسی کی برائی دیکھتے ہو نا، کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہو، تو پہلے اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ وہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کو روکو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل کے اندر تو اس کام کو برا سمجھو۔ اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے کم تر، کہ دل کے اندر اس کام کو برا سوچا جائے۔ تو خیر بات میں یہی کر رہا تھا کہ اللہ، وقت بھی ہو گیا، کہ مفسرین نے دو معنی کیے۔ ایک معنی میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا زکوٰۃ کا، اور ایک یہ کہ اپنے دلوں کی صفائی، اپنے دلوں کا پاک کرنا، اور اس کے لیے علماء نے جو طریقے بتائے ہیں، سب سے پہلا اس میں یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، اور یہ نہیں سمجھا جائے کہ بس اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو بس اب میرا دل جو ہے وہ پاک ہو گیا، اب یہ میرے اوپر ایسا دم کریں گے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایک پروسیس سے گزر کے اللہ نے جیسے کہا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ٹائم لگتا ہے، اس پالش کو ٹائم لگتا ہے۔ یہ بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ صحیح معنوں میں اس کا دل بنتا ہے، جب کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میری دل کے اندر یہ بیماری ہے، اس کو تب محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے دل کے اندر یہ ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ جی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جب بیٹھتے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ تو پھر اس لیے تو صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کہ ہم جب آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل جب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہماری سوچ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ اور ہو جاتی ہے، وہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتایا کہ یہ ایمان کا درجہ ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، یہ تو خیر فطری چیز ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے نا یہ
علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس دل کو بنانے کے لیے بھی نا کہ یہ جو فطرت اللہ نے جو بھی فطری چیزیں رکھی ہیں اس کی حد سے اگر انسان بڑھ جائے نا اس کے اندر تو اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ اعتدال کے اندر غصہ یہ بھی دل سے آتا ہے، اور یہ دل سے نکلتا ہے تو پھر انسان کی زبان پہ آتا ہے، زبان سے پھر انسان اول فول بکتا ہے اور مسائل پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے غصے کا بھی، صحابی آئے نا اللہ کے رسول کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب، سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ غصہ ختم کر دو۔ اور میں نے حضرت عمر کی جو مثال آپ کو دی کہ ایک جگہ پہ اعتدال کر کے دکھایا، اور جب کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا کیسر و کسریٰ کو کیسے نیست و نابود کیا، وہاں حضرت عمر کا غصہ کیا تھا۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے نا تو غصے کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو اور اعتدال کے اندر استعمال کرو۔ یہ آپ کب سیکھو گے؟ جب آپ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھو گے، آپ کے دل کی یہ جو باطن کی بیماریاں ہیں نا یہ آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح دل کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کے دل کو بنانے کے لیے تصوف کے جو بزرگ علماء ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دل سے بیماریوں کو کیسے دور کرنا ہے۔ غصہ صحیح جگہ پہ استعمال کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا بچہ اگر شرارت کرتا ہے تو آپ نے اس کو ڈانٹا، غصے کو آپ نے صحیح جگہ پہ استعمال کیا۔ ڈانٹنا چاہیے، اس کی تربیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا نا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تزکیہ یہ بتایا دلوں کا کس طرح، دیکھو نا اعتدال کر کے بھی دکھایا۔ 7 سال کی عمر میں اس کو کہنا شروع کرو، اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نماز نہ پڑھے، تربیت نہ ہو، تو پھر مارنے کی اجازت دیے کہ اس کو مارو۔ یہ گیپ دکھایا ہے بیچ میں، اور لیکن یہ بھی کہا کہ مارنا ایسا کہ یہ نہ ہو کہ اس کی چمڑی پوری اتار دو۔ یعنی آپ نے غصے کا استعمال تو صحیح جگہ کیا، لیکن غصے کے آپ حد سے بڑھ گئے، حد کی اس میں حد سے تجاوز نہ کرتے تو غصہ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ حد سے بڑھ گئے تو دل سے غصہ نکلا، وہ زبان پہ آیا، زبان سے انسان نے کیا بولا تو پھر وہ دل کا پورا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صبر ہے، شکر ہے، کسی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دل میں تکبر ہے۔ بزرگان دین نے اس کی ایک ایک چیز بتائی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کو سامنے رکھیں گے اور اسی کی تفصیل۔ یہ بڑا وسیع معنی ہے دل کا پاک کرنا بھی۔ صرف یہ نہیں کہ آج کیا کہتے ہیں کہ دل کو پاک کرنا جو ہے اخلاق بھی ایک اسی زمرے میں آتا ہے، دلوں کا پاک کرنا۔ اگر کسی کو کہا جائے اخلاق کیا ہے تو بس وہ کہے گا اخلاق یہ ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ جب ملنا ہو تو اچھے طریقے سے مل لو، خندہ پیشانی سے مل لو، مسکرا کے مل لو، بس یہی۔ اس کو میں اور آپ کی ہماری ڈیفینیشن اخلاق کی یہی ہے۔ آپ کو میں پوچھوں گا، آپ کو پوچھوں گا اخلاق کیا ہے تو بھئی اچھے طریقے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اور بس یہی۔ یہ اخلاق صرف نہیں ہے، بے شک یہ اخلاق کے اندر آتا ہے کہ کسی سے ملنا بھی مسکرا کر، اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنا، یہ اخلاق کے اندر آتا ہے۔ لیکن اخلاق کا معنی اور یہ دلوں کا تزکیہ، یہ پاک کرنا، یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ شاید اس کے لیے اگر میں 1 سال بھی اس کے اوپر آپ کو جمعہ پڑھاؤں تو یہ کم رہے گا کہ دلوں کے پاک کرنے کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ تو زندگی بھر آپ کے ساتھ، میں نے جیسے کہا نا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ دل کا کام جو ہے نا یہ چل رہا ہے۔ باقی سارے اعضاء وہ رک جاتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، لیکن دل کو سکون اللہ نے نہیں دیا۔ دل کا سکون تب اگر دل رک گیا تو انسان ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں نا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اس بندے کی وفات ہو گئی۔ تو یہ بڑا ایک وسیع معنی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چاچا محمد رفان گاؤں لکھوڑی سے، ان کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، ان کے والد کا بھی دل کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔
اور دیگر جو ساتھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شفائے کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔ اور دوستوں نے موتا کی اگر دعاؤں کے لیے کہا ہے، شاید جو بھی یاد نہیں ہے جس کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ سب